ادھر آؤ تو آؤ نا. تم لیکچر دو ایک کہ اچھی صحت کس طرح بنائی جاتی ہے. تقریر کرو کہ دیکھو اس طرح صحت بنتی ہے جس طرح میں ہوں. نسخہ بتاؤ. ٹھیک ہے. آتا ہے لیکچر. لو لیکچر. چلو جی ہو جائے تقریر. بسم اللہ پڑھنی آتی ہے؟ سنا دو. بتاؤ. نہیں آتی؟ آتی ہے. آتی ہے. سنانا نہیں یہ مطلب ہے تمہارا. سنانی نہیں ہے. اچھا السلام علیکم. کیوں ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کی دہرائی کا؟ ٹھیک چل رہی ہے؟ تھوڑی بہت. اچھا کچھ تجربے شروع ہو گئے کہ نہیں ابھی؟ ہے فیور؟ ہاں ہاں. کیا؟ اچھا پھر اگر بڑھ گئے اور پھر اتر جائیں واپس پھر ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. احتیاط کریں کہ ہم لائسنس نہ کینسل کروا بیٹھیں. یہ ٹھیک ہے مگر انگریزوں میں زیادہ شوق ہے ہومیوپیتھی کا. بہت شوق بڑھ رہا ہے ان میں. ہاں کچھ تھوڑا سا تجربہ کر لیں پہلے پھر جو ہر ایک جو چاہے اس سے کہیں تم میری تحریر دو پہلے. لیکن ویسے قانوناً آپ کو اجازت ہے یہاں کے قانون کے مطابق غالباً پتہ کریں. ہے ہاں. ڈاکٹر حامد اللہ صاحب سے مشورہ کریں. وہ ہومیوپیتھی بھی کرتے ہیں اور یہ بھی ایلوپیتھی بھی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کی زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے. اتنا اوپر بھی نہیں جائیں ان سے پہلے پوچھ لیں طریقہ. ہاں ہاں وہ ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. نہیں میں نے پوچھنا تھا ان سے. پوچھیں کہ اس کی پری ریکوزٹس کیا ہوتے ہیں تاکہ جو کچھ کرنا ہے اس کے بعد جنرل کونسل میں جائیں. ان کی اجازت نہیں میں کہہ رہا. ڈاکٹر حمداللہ کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ان سے مشورہ کریں انہوں نے کس طرح اجازت لی تھی. طریقہ پتہ کر لیں پھر اس کے بعد بے شک کونسل کو بھیجیں جو مرضی. ہاں لیکن کچھ اس کے پری ریکوزٹ ہوتے ہیں. یعنی ایم ڈی ہو اور کچھ اس نے ہومیوپیتھی کسی سے سرٹیفکیٹ لیا ہو یا کونسل سے ہومیوپیتھی کونسل کا ممبر ہو. اس قسم کی کوئی ہے چیز. ہاں جی اچھا اچھا وہ تو اجازت ہے. وہ تو اجازت ہے. اچھا ایپس میلیفیکا کی بات ہو رہی تھی. ہاں ہم شروع کی تھی. یہ شہد سے دوا بنتی ہے. شہد کی مکھی کے اندر 3 شفا کے مادے خدا تعالیٰ نے رکھے ہیں اور ایک جو شفا کا مادہ ہے اس کا تعلق دراصل شہد کی شفا سے ہے. وہ کل اس نے ذکر کیا تھا پروپولس. پروپولس ایک ایسی دوا ہے جو ہومیوپیتھی میں استعمال نہیں ہوتی لیکن اینٹی بایوٹکس میں بھی شمار نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا کوئی اس قسم کا مادہ نہیں اس میں پایا جاتا جو اینٹی بایوٹک مزاج رکھتا ہو اور جگر وغیرہ کو خراب کرے. یہ اصل میں اس طرح دریافت ہوا پروپولس کہ فرانس میں ایک تحقیق ہو رہی تھی کہ انسیکٹس جو مختلف ہیں ان کے ساتھ کس قسم کے بیکٹیریا چمٹے ہوتے ہیں اور ہر انسیکٹ کے اوپر تحقیق ہوئی. ہر پہ تو نہیں ہو سکتی تھی لیکن بہت بڑی تعداد میں انسیکٹس پہ تحقیق ہوئی کہ ان کے پاؤں یا جسم کے ساتھ جیسا مکھی کے ساتھ بعض جراثیم ہوتے ہیں عمومی عام جراثیم ہیں یا ہر انسیکٹ کی کوئی خصوصیت بھی ہے. کسی کو کوئی جرثومہ لگا ہوگا کسی اور کو کوئی اور لگا ہوگا. اس موضوع پر تحقیق تھی. تو جب شہد کی مکھی کی باری آئی
تو حیران رہ گئے کہ اس میں کوئی جراثیم نہیں تھی کسی قسم کے، کلیتاً شفاف، صاف، پاک ستھری۔ تو اس پر پھر یہی موضوع بن گیا تحقیق کا ایک سائنٹسٹ کا۔ انہوں نے جب تحقیق کی تو ایک اور بات یہ پتہ چلی کہ شہد کے چھتے کے ارد گرد شہد کی مکھی کوئی چیز لگاتی ہے، اور ہر دفعہ جب چھتے سے باہر نکلتی ہے یا اندر داخل ہوتی ہے تو اس پر پاؤں رکھ کر ٹکا کر پھر اڑتی ہے۔ یہ مجھے نہیں علم کہ جو حملہ کے وقت جو جاتے ہیں ان کے حملہ آور وہ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں، مگر عام جو شہد بنانے والی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ حملہ آور مکھیاں اور چیزیں ہیں، لیکن شہد بنانے والی مکھی لازماً اپنی دہلیز پر قدم رکھ کر پھر اڑتی ہے، یا واپسی پر دہلیز میں قدم رکھ کر پھر اندر آتی ہے۔ تو دہلیز پہ جو دوائی لگی ہوتی ہے اس پر جو تحقیق ہوئی تو یہ معلوم ہوا کہ بعض درختوں کے اندر سے ایک قسم کا مادہ نکلتا ہے جسے پروپولس کہا جاتا ہے، یہ وہی چیز ہے، اور اس میں حیرت انگیز طور پر جراثیم کش اثرات پائے جاتے ہیں، اور شہد کی مکھی اسی کو استعمال کرتی ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کے لیے۔ اب یہ بھی حیرت انگیز ہے کہ کوئی ایوولوشن کا فلسفہ اس کا حل پیش نہیں کر سکتا کہ کس ایوولوشنری پروسیس سے شہد کی مکھی نے یہ شفا کا مادہ معلوم کیا اور پھر یہ عادت بنائی اور اس کے سیلوں میں داخل ہو گئی بات، سوائے اس کے کہ قرآن کریم میں جس طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم نے شفا والی چیز پیدا کرنی ہے، تو اس حکم کے تمام لوازمات بھی خود عطا کیے ہیں۔ بہت زبردست تحقیق ہے، اور احمدیوں کو دہریوں سے گفتگو میں یہ بہت کام آ سکتی ہے چیز، کیونکہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن کسی اور سائنسی نظریے سے نہیں مل سکتی۔ صرف ایک ہی مکھی ہے دنیا میں جو یہ کام کرتی ہے، اور اسی طرح کی ایک مکھی جو عام مکھی ہے وہ بیماریوں کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے وحی کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ تو مراد یہ ہے کہ وحی میں ہی شفا ہے اصل میں، یا شفا وحی کے بغیر ممکن نہیں۔ روحانی شفا ہو تب وحی کی ضرورت ہے، جسمانی شفا ہو تب وحی کی ضرورت ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر وہ گن پہ منہ مارتی ہے، بالکل اپوزٹ مزاج بن جاتا ہے۔ تو اسپرچل لوگوں اور میٹیریلسٹک لوگوں کے درمیان جو نمایاں تضاد ہے اور مشرق و مغرب کا بودھ ہے، یہ ان دو مکھیوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ بہرحال پروپولس درختوں میں سے کوئی نکلنے والا مادہ ہے جس میں یہ شفا کا مادہ پایا جاتا ہے، وہ یہ لیتی ہے اپنے ہر چھتا جب بناتی ہے اس کے ارد گرد لیپ کرتی ہے اس کا، اور اس پر قدم رکھ کر اندر جاتی ہے، باہر نکلتے وقت قدم رکھتی ہے۔ تو اس لیے اس کے پیدا کردہ مادے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظتی انتظامات پہلے سے کیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہد میں رس جو چوستی ہے صرف وہ رس نہیں ہے، بلکہ اس کے لعاب کا ایک حصہ ہے جو اس میں شامل ہوتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی خاص بات ہے جو عام رس میں شفا کا مادہ بڑھا دیتی ہے یا اس کی پریزرویشن میں کام آتی ہے۔ وہ چیز معلوم نہیں 100% کیا ہے، کیونکہ بہت ہی لطیف مادے ہیں ان کے اندر، ان چیزوں میں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر جو یہ کچرا چوستی ہے اس کو زبان پر لے کر بار بار زبان باہر نکالتی ہے، اور لعاب کے ساتھ تو رس مل کر جب وہ سوکھتا ہے تو ایک قطرے کا جو ذرہ باقی بچ جاتا ہے وہ شہد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ تو آپ ایک چمچہ جو شہد کا بڑی بے تکلفی سے استعمال کر جاتے ہیں، اس چمچے میں ہزارہ مکھیوں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ زبانیں باہر نکالی ہوں گی، اور سارا دن یہ محنت کرتی ہے، بار بار پھیر لگاتی ہے شہد کے، پھر واپس آ کر اس طرح آخری صورت میں جب وہ بن جاتا ہے مواد، پھر اس کو وہ شہد بنتا ہے۔ ہاں میں بتانے لگا آپ کو۔ پروپولس
کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سید اللہ بن نصیر العزیز سے رحمہ اللہ تعالیٰ سے مجھے پہلی دفعہ علم ہوا تھا. آپ کو شہد پہ تحقیق کا بڑا شوق تھا. آپ جب ڈنمارک گئے تو وہاں ایک دوست تھے جن کو پروپولس کا جنون تھا. انہوں نے بہت بڑا ایک فارم بنایا تھا, وہاں سے وہ پروپولس اکٹھے کرتے تھے, اور انہوں نے پروپولس سے نظام شفا پر ایک مضمون بھی تیار کیا, اور اس کی باقاعدہ کانفرنس ہوا کرتی تھی. دنیا سے مختلف لوگوں سے لوگ اس میں شامل ہوتے تھے. وہ ربا بھی تشریف لائے تھے, اور ان کی دعوت ہمارے ہاں ہوئی تھی, کیونکہ پتہ نہیں کہ شاید مجھے سمجھانے کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے صرف ایک دفعہ زندگی میں کہہ کے مجھے کہا کہ تمہارے گھر دعوت کرنی ہے. وہ انہی کی دعوت تھی, اور یہ اور ان کے ایک دوست اور ہم تین تھے, بس چار. ان کے ساتھ ایک دوست تھے اور خلیفۃ المسیح ثالث میں. اس پر جو باتیں ہوئی ہیں کھانے کی میز پر, اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کیا چیز ہے. اس نے بہت سے کیپسول بھی اس کے بنائے ہوئے تھے, اور بھی کئی ذرائع سے اس کو استعمال کرنے کے لیے کئی اس نے نسخے بنائے ہوئے تھے, مختلف ذرائع اور مختلف نسخے. ان میں سے ایک چیز کا تو میں نے تجربہ خود کیا. عام نزلہ زکام میں, اور جس طرح انہوں نے کہا نا ہے فیور میں, یہ اچھی مفید ہے. لیکن جو غیر معمولی تجربہ وہ یہ تھا کہ ایک میرا مریض آیا کرتا تھا ہومیوپیتھک دوا لینے کے لیے, جس کا ناک گل گیا تھا یہاں سے, اور اس کا تمام جگہ سے علاج ہو چکا تھا, طبی اور ایلوپیتھک, لیکن وہ بہت ہی خوفناک چیز تھی. وہ ناک گلا ہوا بہت ہی بےہودہ لگتا ہے, ناک کی چوٹی, اور اوپر سے گلابی سا کچا رنگ, اور پھر اندر تک گلتا جا رہا تھا. تو مجھے ان دنوں میں یہی واقعہ ہوا تھا. مجھے پروپولس کا پتہ چلا, تو میں نے پروپولس کی اس کو شروع کروائی, ایک کیپسول 2-3 دفعہ دن میں, اور ہفتہ یا 10 دن لگے ہوں گے. اس کا ناک بالکل صاف ہو گیا, کوئی نشان باقی نہیں رہا. تو شہد میں بھی جو مادہ پایا جاتا ہے, اس کا پروپولس سے بھی شاید کچھ تعلق ہو, کیونکہ جب وہ اکٹھا کرتی ہے, چوستی ہے, تو کچھ نہ کچھ ممکن ہے اس میں بھی ملتا ہو, شاید میں بھی. مگر یہ تو میں نے دیکھا ہے نا کہ زخم لگانے سے نہیں, صرف کھانے سے بالکل صاف ہو گیا تھا. اور بھی کئی مریضوں میں جہاں گہرے کرونک زخم ہوں, پروپولس کا استعمال میں نے کر کے دیکھا ہے, مفید ہے. نزلہ زکام وغیرہ میں یا ہے فیور میں, جس طرح عبدالرشید نے بتایا ہے, یہ گرمی جسم میں پیدا کرتا ہے, اور کھانے سے سارا جسم میں لگتا ہے کہ سینک پیدا ہو گیا ہے. اور معلوم ہوتا ہے جس کی حرارت غریزی میں کوئی خرابی ہو اور اس کی وجہ سے نزلے ہوں, اس میں یہ مفید ہوگا. لیکن نزلے میں ہر قسم ایک ہی قسم کی چیز نہیں ہے. نزلے کے جراثیم یا وائرسز تو مختلف ہوتے ہی ہیں, مزاج بھی مختلف ہیں. اگر ایک مریض گرم رہتا ہے, اور اس کا کرونک نزلہ ایسے بھی ہیں, بہت سوکھے ہوئے مریض میں نے دیکھے ہیں جو بے حد گرم رہتے ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں, اور نزلے کے دائم مریض, ان کو یہ دوائیں شفا نہیں دیتی. جو مزاج میں گرمی پیدا کر کے فائدہ دینے والی دوائیں ہیں, ان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. ان کو ایسی دوائیں جیسے سلفر ہے یا آیوڈم ہے, یہ مفید رہتی ہیں. آیوڈم آیوڈین سے بنی ہوئی دوائی ہے. آیوڈم کی خاص علامت یہ ہے کہ جسم میں گرمی پیدا کرتی ہے, بھوک بڑھاتی ہے, اور اس کے باوجود جسم پتلا رہتا ہے, اور بعض لوگ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر اس پر آپ گلر بڑھا دیں, ایک جو یہاں کیا کہتے ہیں اس کو آپ, یہاں جو گلر کو تھائرائڈ, ہاں تھائرائڈ بڑا ہوا ہوتا ہے نا, جو بعضوں کے تو کافی بڑی بڑی چیز بن جاتے ہیں. نہیں, پروٹیٹ نہیں, تھائرائڈ یہاں, ہاں
गिलर्ड उसको कहते हैं, वो जो बढ़ जाए उसमें आयोडीन बहुत मुफीद है, मगर शर्त यही है जो मैंने बताई है कि गर्मी हो और भूख हो और फिर भी जिस्म पे न चढ़े। वो लोग जो मोटापे से तंग आ जाते हैं उनको थोड़ी सी इस किस्म की बीमारी हो जाए तो बड़े मज़े हो जाएं, क्योंकि कोई डाइटिंग की ज़रूरत नहीं, भूख ख़त्म ही नहीं होती और जो खाए वो गर्मी बन के निकल जाता है। असल बात यह है, एनर्जी कहीं तो जाती है, उनके हाथ पांव सारे जिस्म में से सेक निकलता है। सल्फ़र और इस आयोडीन में जो फ़र्क है वो ये है कि सल्फ़र में सिर्फ किनारों से सेक निकलते हैं, हाथों की हथेली, पाँव के तलवे, सर की चोटी, लेकिन बाकी जिस्म ज़रूरी नहीं गर्म हो, बल्कि अक्सर नहीं होता गर्म। ऐसे मरीज को सर्दी तो नहीं लगती, मगर जिस्म में से कोई सेक नहीं निकलता, लेकिन किनारे जो हैं, जिसको क्या कहते हैं, इसकी ख़ास इस्तिलाह है नहीं, हाँ एक्सट्रीमी, इसकी और डॉक्टरी को इस्तिलाह है, उनसे हाथ पांव की हथेलियों और तलवों और सर की चोटी, इनको हाथ लगाने से भी गर्मी महसूस होती है। इसीलिए बाज़ दफ़ा सल्फ़र के मरीज़ों को हाथों और पाँव पे पसीना बहुत आता है और पसीने में बदबू होती है। आयोडीन जो है ये, इसमें ये अलामतें नहीं हैं। आयोडीन में खुश्क सेक है जो सारे बदन से निकलता है और बच्चा बहुत ओवर एक्टिव होता है, और फिर उसको अगर ये बीमारी हो, गिलर्ड जिसको कहते हैं, ये थायराइड ग्लैंड, उसमें ये चोटी की दवा है। और इसी से मिलती जुलती अलामतें अगर नज़ले वाले को अगर नज़ला भी हो जाए या और ऐसी मुस्तकिल बीमारियां हों तो उनमें आयोडीन बहुत अच्छी दवा है, लेकिन उसके बगैर नहीं, ये अलामतें इसकी ज़रूरी हैं। थायराइड में उसके अलावा दवा एक है कैलकेरिया फ्लोर। जब ये अलामतें ना हों और जिस्म फरबा हो और बड़ा गिल्ड लटक जाए, उसमें कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छी चीज़ है। आमतौर पर कैलकेरिया फ्लोर में बेसिलियम के साथ देता रहा हूँ। पहले मैं ऊंची ताकत में दिया करता था, फिर निस्बतन कम कर दी। हमारे एक मौलम थे वक्फ जदीद के, मौलवी इस्माइल साहब मरहूम, उनकी औलाद आजकल जर्मनी में है। उनको गिल्डर था, मुझे पता नहीं लगा, क्योंकि वो हमेशा यूं चादर लेके फिरते थे, तो मुझे तो पता ही नहीं लगा, ना उन्होंने कभी जिक्र किया कि गिल्डर की वजह से करते हैं इस तरह। मगर गर्मी हो सर्दी हो उन्होंने यूं करके चादर डाली होती थी। एक दफ़ा आए, उनको बवासीर की तकलीफ थी और बवासीर की अलामतें कैलकेरिया फ्लोर से मिलती थी, तो मैंने उनको 1000 में कैलकेरिया फ्लोर दे दी और उसके बाद 4-5 दिन गायब। तो मैंने घर से पता करवाया कि क्या बात हो गई, तो पता चला कि शदीद बुखार, 105-6 तक बुखार जाता था, लेकिन वो थे हिम्मत वाले आदमी, उन्होंने दूसरा इलाज करवाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मुझे चूँकि उन्होंने दवाई दी है, कुछ रद्द अमल हुआ है और मैंने और कुछ नहीं खाना। आखिर 6-7वें दिन खुद ब खुद बुखार उतर गया और जब वो आए मेरे पास इत्तला देने के लिए तो बड़ा ख़ास आंखों में मुस्कुराहट और शरारत सी थी। तो मैंने कहा क्या हाल है मौलवी साहब, बुखार उतर गया? कहते हैं हाँ, बुखार भी उतर गया और ये भी उतर गया। चादर उतारी तो सारा गिल्डर घुल चुका था, उसकी खाली थैली लटकी हुई थी। इतना तेजी से घुला है कि उसकी थैली लटक गई और कुछ देर के बाद, कुछ 1-2 साल के अंदर वो थैली भी फिर आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ कर गायब हो गई। तो इतना हैरत अंगेज असर करती है होम्योपैथी अगर सही इलाज हो। उनकी चूंकि बवासीर से अलामतें मिलती थी, गिलर्ड का तो मुझे पता ही नहीं था, मगर एहतियातन फिर मैंने खुराक कम, इसकी पोटेंसी कम कर दी, क्योंकि 1000 ताकत ने बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर दिया है कोई कि फ़ौरन ठीक करो इसको, और अल्लाह की फजल से जान थी तो बच गए। मगर एक और बात है कि गिलर्ड को एहतियात से इस्तेमाल ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बाद और केसेस में भी मुझे तजर्बा हुआ है
بعض دفعہ یہ ٹوبرکولر مادے کی وجہ سے گلڑ ہوتا ہے، اور وہ اگر آپ بے احتیاطی سے ٹال آرڈر دے دیں، کہ فوری حکم دے دیں کہ جلدی ٹھیک ہو ہو سکتا ہے مریض کو مار ہی دیں، کیونکہ اس کی ٹاکسین جو ریلیز ہوتی ہے بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ وہ ٹاکسین اتنی ریلیز ہونی چاہیے، زہر اس کے اتنے خارج ہونے چاہیے کہ جسم ان کو روزمرہ آہستہ آہستہ پسینے پیشاب وغیرہ سے نکال سکتا ہو، اور تکلیف ہو مگر اتنی زیادہ نہ بڑھ جائے کہ برداشت سے باہر نکل جائے۔ دوسرے اس کا خطرہ ہوتا ہے دل پر حملے کا، کیونکہ گلڑ کے علاج میں نے دیکھا ہے جب بیسیلینم بھی ساتھ دی جائے، اس لیے میں ضرور بیسیلینم دیتا ہوں کہ وہ اس کا مادہ اگر ہو سلی تو اس میں مددگار ہو جائے۔ تو اس میں مریض بعض وقت دل گھٹنے کی شکایت کرتا ہے، اور بیسیلینم میں بعض ڈاکٹروں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو احتیاط کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ملایا نہیں ہوا، ویسے لکھا ہوا ہے کہ بیسیلینم کو غلط استعمال سے بعض دفعہ دل کی تکلیف ہو جاتی ہے، اس لیے دل کا خیال رکھ کے دینی چاہیے۔ یہ بات مبہم ہے اور پہلے مجھے بھی سمجھ نہیں آئی تھی، میں ویسے ہی بیسیلینم سے ڈر گیا تھا کہ دل کے لیے مضر نہ ہو، پھر تجربے میں مجھے یہ بات سمجھ آئی اور بالکل قطعی ہے کہ دل پر قطعاً کوئی برا اثر نہیں اس کا۔ اگر ایسا زہریلا مادہ اندر موجود ہو جس کو یہ گھلانا شروع کر دے تو پھر دل پر اثر پڑتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ پانی زیادہ پلایا جائے ساتھ، اور طاقت تھوڑی رکھی جائے تاکہ وہ اخراج جو ہے وہ تیزی سے نہ شروع ہو، رفتہ رفتہ ہو، اور کریٹیگس ہومیوپیتھک دوا ہے دل کی طاقت کی، وہ ساتھ شروع کرا دی جائے تو حکمت کے ساتھ بغیر کسی نقصان کے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اب یہ بات تو ہم نے شروع کی تھی اس سے شہد سے، ایپس میلیفیکا، ایک ہی پٹی سے نکل کے ہم کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہیں، اب بہتر ہے کہ واپس اس پٹی پہ آ جائیں۔ ایپس میلیفیکا وہ زہر ہے جو شہد کا اپوزٹ ہے، جو کچھ بھی وہ استعمال کرتی ہے شہد اپنے کھانے کے لیے، اس کا ویسٹ ہے جو ایپس میلیفیکا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے ہومیوپیتھک میں استعمال کیا جائے تو وہ شہد والے اثرات پیدا کر سکتے ہیں، شہد کے مثبت اثرات، کیونکہ جو ویسٹ ہے وہ پوائزنس ہوتا ہے۔ اگر پیشاب بند ہو جائے، پسینہ بند ہو جائے تو دیکھیں آپ کے جسم میں کتنی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو اگر آپ ہومیوپیتھک استعمال کریں تو جو بیماریاں وہ پیدا کر سکتا ہے انہی کی شفا کا موجب بنتا ہے۔ تو ایپس میلیفیکا میں صرف وہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تیزاب ہے فلاں، اس کی وجہ سے اس پہ الرجی ہوتی ہے، میرے خیال میں وہ غلط ہے، صرف وہ کافی نہیں، اس کا جو شفا کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور میں نے اس کو بہت ہی بعض گہری دواؤں میں بھی، بیماریوں میں بھی مختلف وقتوں میں استعمال کر کے دیکھا ہے۔ اللہ کے فضل سے ایک بہت اچھی قیمتی دوا ہے۔ عام طور پر اس کی ایک علامت ہے جو ہر مریض میں ضرور نظر آئے گی کہ گرمی سے یہ تکلیف بڑھتی ہے، گرمی کسی قیمت پہ برداشت نہیں۔ اور عورت جب کھانا پکانے جاتی ہے، آگ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو اس کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، وحشت پیدا ہو جاتی ہے، گھبراتی ہے۔ عام طور پر ایلوپیتھی میں اس سے کوئی پیغام نہیں ملتا ڈاکٹر کو، وہ کہتے ہیں ویسے ہی طبیعت گھبرا رہی ہوگی، لیکن یہ علامت ہے ایپس کی۔ اس کے ساتھ کوئی بھی تکلیف ہو، اگر مزاج ایپس کا ملتا ہے تو وہ اس کے اوپر اچھا اثر دکھائے گی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر تکلیف کو ٹھیک کر سکے، مگر ممد ہے، معاون بن جاتی ہے دوسری دواؤں کی، مگر اپنی ذات میں ہر تکلیف کو دور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ آنکھوں کی بیماریوں میں ایپس بہت نمایاں اثر دکھانے والی ہے۔ گردے میں
ایپس بہت اچھا اثر دکھاتی ہے۔ آنکھوں کی بیماریوں میں تو علامتیں اندر سے پہچانی جاتی ہیں۔ آنکھوں میں سرخی اور وہ کوئی باغیانہ شدت پائی جاتی ہے، لگتا ہے گوشت ابل رہا ہے اور سوجن آ جاتی ہے سارے۔ لیکن گردے کی علامتوں میں آنکھ کے اندر کوئی حدت نہیں ہوتی، آنکھ بالکل صاف ستھری نارمل رہتی ہے، اور نچلا حصہ جو ہے آنکھ کا یہ پھول کے نیچے لٹکتا ہے، گویا اس میں پانی بھر گیا ہے۔ کئی ایسے مریض ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا گردے خراب ہیں، ان کی اس علامت سے میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میں نے کہا آپ یہ شروع کر دیں۔ جب شروع کیا تو پھر تکلیف سامنے آئی، پھر باقاعدہ چیک اپ ہوئے تو پتہ لگا کہ وہ تو اگر وقت پہ علاج نہ ہوتا تو گردے جواب دے جاتے۔ بعض ایسی قسمیں ہیں نیفرائٹس کی جو آخر پر جا کر ظاہر ہوتی ہیں، اس سے پہلے رفتہ رفتہ جھلیاں خراب ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ علامت فوراً اس کے چہرے پر آ جاتی ہے۔ اس لیے اس کو اگر آپ کہیں دیکھیں تو خواہ اور تکلیفیں ہوں یا نہ ہوں، ایپس سے علاج شروع کر دیں۔ جوڑوں کی دردوں میں یہ بہت مفید ہے۔ کہاں کی میری ایپس؟ یہ ہے۔ ریش جو نکلتی ہے جسم پر، اور خاص طور پر گرمیوں میں جو ریش نکلتی ہے، اس میں نے دیکھا بہت مفید ہے۔ پت کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں عموماً پت میں پلسٹیلا کے ساتھ ایپس ملا کے دیا کرتا تھا، اور یا بیلاڈونا، اور بعض میں بیلاڈونا پلسٹیلا مل کر بہت فائدہ دیتی تھیں، بعض دفعہ ایپس اور پلسٹیلا، لیکن پلسٹیلا عموماً پت کے دانوں میں اچھی دوا ہے۔ اس کی ایک خاص علامت ورمے ہے جو آپ پہچانتے ہیں۔ شہد کی مکھی نے کسی نہ کسی وقت تو شاید کاٹا ہو کسی کو۔ آپ کو کاٹا ہوا ہے؟ کس طرح؟ شرارتی ہوتے تھے بہت؟ ہاں اچھا ویسے ہاں ہاں بڑی ظالم عورت تھی۔ آپ جیسے شریف بچے کو اس نے وہ جب تک اس کو غصہ نہیں کاٹتی، باہر کسی نے چھیڑا ہوگا، اسی لیے میں نے کہا تھا آپ شرارتی ہوتے تھے۔ عام طور پر ان کو شہد کی مکھی کاٹتی ہے جو روڑا مارتے ہیں یا ہاتھ اٹھاتے ہیں، ورنہ یہ نہیں کاٹتی، کیونکہ جو کاٹتی ہے وہ اپنی جان دے دیتی ہے۔ کوئی مکھی کاٹنے کے بعد زندہ نہیں بچتی، اور وہ سپاہی ہیں جو خصوصیت سے اسی غرض سے بنائے گئے ہیں، ان کا شہد بنانے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ جب بھی خطرہ دیکھتے ہیں وہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور جب کوئی ڈنگ مار دیتا ہے اس کے بعد لازماً اس نے مرنا ہے، پھر اس کے بچنے کا کوئی سوال نہیں۔ اس لیے یہ اس کے لیے تبھی روک ہے کہ جب تک جینوئن غصہ نہ آئے نہیں کاٹنا۔ اگر لوگوں کے یہاں عام طور پہ پھرتی ہیں مکھیاں، باہر نکلیں نا سیر پہ تو منہ پہ بیٹھتی ہیں ادھر، وہ ذرا گھبراہٹ ہوتی ہے، مگر اس کو ہلانا مارنا نہیں چاہیے، مارنے سے پھر اس کو غصہ آتا ہے۔ تو بہرحال ہر جگہ جب بھی شہد کی مکھی کاٹتی ہے ورم ہوتی ہے۔ اس کی ورم میں یہ کہتے ہیں نسبتاً پھول پھولی ورم، وہ ڈبروٹی والی ورم ہوتی ہے، زیادہ سخت ورم نہیں ہوتی۔ مگر مجھے تو یاد ہے شہد کی مکھی سے سخت ورمیں بھی ہوا کرتی تھیں، بعض بچوں کے پیڑا جیسا نکلاتا تھا، لیکن بھیڑ میں بہرحال وہ زیادہ سخت ہوتا ہے۔ بھیڑ میں اور اس میں فرق ہے۔ بھیڑ کا جو زہر ہے وہ فارمک ایسڈ ہے، اور فارمک ایسڈ کو یہودیوں کو عذاب دینے میں ہٹلر نے بہت استعمال کیا ہے، لیکن اس میں شفا کے لحاظ سے وہ مادہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ فارمک ایسڈ کو بعض دفعہ جوڑوں کی دردوں میں اور گاؤٹ میں نے مفید دیکھا ہے، لیکن ایپس کے بہت وسیع فائدے ہیں۔ پھل پھلی ورمیں جو شہد کی مکھی کاٹنے کے نتیجے میں نہ ہوں بلکہ اندرونی خرابیوں کی وجہ سے ہوں، ان کا اکثر جگر سے تعلق ہوتا ہے یا گردے سے، اس میں یہ بہت مفید ہے۔
دماغی علامتیں بھی شہد کی مکھی میں پائی جاتی ہیں۔ اس کا خصوصیت کے ساتھ ہائیڈروکیفلس سے تعلق ہے، اور ایسے مرض جن میں دماغ کی جھلی میں سوزش آ جائے یا سر کا جو خول ہے وہ چھوٹا رہے اور اندر سے دماغ بڑھنا شروع ہو جائے، یا پانی بھر جائے اس کی وجہ سے دباؤ بڑھ جائے، ایسی صورت میں ایپس کی دو علامتیں خاص طور پر اس کی پہچان ہیں۔ ایک یہ کہ آنکھیں اس کی سکڑتی ہیں، اور بچے کی آنکھ بعض دفعہ بالکل جیسا طوطا غصے میں آتا ہے تو اس کا ڈیلا تقریباً غائب ہو جاتا ہے، یوں سکڑ کے بہت نقطہ سا رہ جاتا ہے۔ ایسے بچے کی آنکھ میں نقطہ سا دکھائی دیتا ہے، اور سوتے میں بہت ہی تیز اور دردناک چیخ مارتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مستقلاً وہ دباؤ اس کو نہیں کچھ کہہ رہا، لیکن کبھی کبھی کسی خاص حصے پر دباؤ پڑتا ہے تو وہ درد میں تبدیل ہوتا ہے۔ اور ایسا بچہ جو چیخ مارتا ہے، آپ اس کو اگر ایپس دیں گے تو ایپس سے ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ ایپس وقتی بیماریوں کی زیادہ دوا ہے، اور بعض حصوں میں خصوصاً دماغی حصوں میں لانگ ٹرم دوا نہیں ہے۔ فوری دوا دینے سے کچھ فائدہ پہنچ جاتا ہے، لانگ ٹرم آپ کو کچھ اور تلاش کرنی چاہیے۔ اور ایپس کا اپوزٹ ہے سلیشیا، جو بالکل الٹ مزاج رکھتی ہے، اور ایپس کا کرونک بھی بنتا ہے وہ، کیونکہ ہائیڈروکیفلس کے کیسز میں جہاں زیادہ مرض بڑھ گیا تھا وہاں ایپس دینے کے بعد جو وقتی سکون ہوا، پھر میں نے سلیشیا دیا ہے تو ایک کافی تعداد ایسی مریضوں کی ہے جن کے بچے بالکل ٹھیک ہو گئے، یعنی وہ مریضوں کے جو بالکل ٹھیک ہو گئے، حالانکہ صرف بڑے بڑے خوفناک شکل میں لائے گئے تھے۔ ایپس ابتدائی طور پر دینی ہے چند دن، پھر بند کر دیں اس کو، سلیشیا 6X میں یا بعض دفعہ اونچی طاقت میں دیں۔ چھوٹی طاقت میں دینا زیادہ مفید ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ جو مریض بھی ہائیڈروکیفلس کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہائیڈروکیفلس کہتے ہیں بعض بچوں کے سر بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کے ہاں بھی ان بچوں میں بھی چیخیں نظر آتی ہیں، اور بعض بچوں کے سر بالکل چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ بھی چیخیں مارتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق ہے، جن کے سر بڑھنے شروع ہوتے ہیں ان کے اندر پانی جو دماغ سے ریڑھ کی ہڈی کے اندر نیچے تک جاتا ہے، وہ پانی بند ہو جاتا ہے اور باہر نکلنے کا راستہ نہیں رہتا، اس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر بڑھتا جاتا ہے، اس کے دباؤ سے سر پھیلتا ہے اور اس کی ہڈیوں کے درمیان وقفہ بھی دکھائی دینے لگ جاتا ہے۔ سر کے اندر جو پسلیوں سے ہڈیاں ہیں بنی ہوئی، وہ چوڑی ہو جاتی ہیں، بیچ میں جلد کچی جلد بیچ میں دکھائی دیتی ہے۔ ایسی صورت میں وجہ ہے کہ پانی کے دباؤ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ سر چھوٹا ہو تو نارمل طور پر جو دماغ بڑھنا چاہیے اس کی وجہ سے وہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں ہائیڈروکیفلس کی اس وقت بات کر رہا ہوں، اس میں جب آپ سلیشیا دیں تو اونچی طاقت میں اس لیے نہیں دینا کہ یہ آہستہ آہستہ بعض دفعہ اس روک کو دور کرتی ہے پہلے اور گھلاتی ہے، اور اگر وہاں سے وہ روک دور نہ ہو تو بعض دوسرے ذرائع سے یہ سوراخ پیدا کر کے پانی کو باہر نکالتی ہے۔ سلیشیا کا جو فعل ہے سب دواؤں سے زیادہ عجیب ہے، اس کا کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا نظام ہے جس سے اس کا تعلق ہے، لیکن اتنا قطعی ہے کہ ایلوپیتھک ڈاکٹر جن کو میں نے یہ بتایا تھے نسخے سلیشیا کے استعمال کے، وہ بھی رپورٹیں کرتے ہیں، حیرت انگیز ہیں۔ مثلا ایک مریض کو نے سوئی کھا لی ہے، غلطی سے نگل گئی ہے، انتڑیوں میں سوئی پھنسی ہوئی ہے اور سوراخ کر کے بعض نزدیک کے کسی مرکزی عضو پر بھی اثر ڈال رہی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر مبشر احمد بامنور کے صاحبزادے جو اس وقت سرجن ہیں بہت چوٹی کے پاکستان ہمارے فضل عمر ہاسپٹل میں، انہوں نے مجھے بتایا یہ کیس
کہتے ہیں ایسا سوئی کا کیس تھا تو اس کا آپریشن خطرناک تھا، اس لیے چونکہ یہ سنا ہوا تھا کہ سلیشیا فائدہ دیتی ہے، میں نے سلیشیا شروع کروا دی، اور کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آئی ہوا کیا ہے، انتڑیاں پار کیں، گوشت کے چربیاں پار کیں، گوشت کے حصے پار کیے، ایک دفعہ پہلو میں آ کے سوئی باہر نکلی ہوئی تھی انہوں نے کھینچ کے نکال دیا. اور ایسے کیسز اتنی دفعہ میں نے دیکھے ہیں کہ آدمی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ کیا نظام ہے. اسی لیے میں اس کو کہتا ہوں روحانی نظام ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے روح کو سارے وہ اندر کمپیوٹر کے چلانے کے انتظام دیے ہوئے ہیں. انسان کے اندر جتنے بھی مادے ہیں دفاع کے، ان کا آخری کنٹرول روح کو ہے، اور وہ ہمارے شعور سے اس کا تعلق نہیں. وہ ہمارے لاشعور میں جو روح کا تعلق ہے، روح کا ایک جوڑ ہے کسی باقی جسم سے، وہاں وہ کارخانہ چل رہا ہے. چنانچہ اگر روح کو پیغام مل جائے کہ یہ خطرہ اس قسم کا ہے تو سارا جسم اس کے ماتحت ہے، وہ اس کے ذریعے پھر وہ کام لیتی ہے. بہرحال یہ کہ نظریہ ہے میرا، ضروری نہیں کہ اتفاق ہو سب کو، نہ اس کی تحقیق ہوئی ہے، مگر میرا ذہن جو ہے اس پہ مطمئن ہے کہ غالباً یہ طریق ہے. جو بھی ہوتا یہی ہے کہ اب ایک مثالیں آپ کو دیتا ہوں جو سر بڑا ہونے پر ایپس سے بات چلی ہے. میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ایپس پہ نہ بیٹھ رہے ہیں، 2-4 دن چیخیں بند ہوں گی، پھر وہ آپ کے قابو میں نہیں آئیں گی، پھر ایپس بھی کچھ نہیں کر سکے گی. اصل بیماری کا علاج فوراً پھر ضروری ہے. چنانچہ سلیشیا جن بچوں میں نے دی، ان میں رپورٹ یہ ہوتی تھی کہ کسی دن ایک طرف سے کان میں سے پانی بہہ گیا اور آدھا سر نرم ہونا شروع ہو گیا، کبھی دوسری طرف سے پھر پانی بہہ گیا، دوسرا حصہ نرم ہونا شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ وہ ہڈیاں واپس اپنے سائز پہ آ گئیں. اور ریڑھ کی ہڈی پہ بھی کوئی اس نے اثر کیا ہوگا کہ وہ بچے پھر بعد میں بالکل نارمل رہے ہیں. اگر سوراخ بند تھا تو وہ بھی کھولا ہوگا، لیکن زائد پانی کہیں سے نکالنا تھا تو وہ کانوں کے راستے نکالا گیا ہے. اور بعض کیسز میں نے دیکھا ایک عورت اپنا بچہ لے کے آیا کرتی تھی، تو میں نے کہا تم دیتی رہو چپ کر کے، تو اس کی آنکھوں سے پانی نکلا ہے اتنا زور سے کہ جیسے فوارے بہہ پڑتے ہیں اور وہ اللہ کے فضل سے دماغ سے ٹھیک ہو گیا. جی ٹیوبیں کہاں ڈالی ہوئی ہیں؟ اسی کا سر کا ہے کہ سر؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے. اس میں یہ سلیشیا بہترین ہے، مگر اس میں ایک خطرہ ہے کہ جو ٹیوبیں ڈالی ہوئی ہیں وہ ٹیوبوں کو نہ دھکیلتی رہے سلیشیا باہر. اس لیے وہ مجھے پتا تھا اس کیس کا، میں نے تجویز نہیں کیا کہ کہیں کلیش نہ کرے. اس کا اتنا گہرا اثر ہے اس چیز پر کہ ڈاکٹر کینٹ نے وارننگ دی ہوئی ہے کہ اگر سلیشیا کسی مریض کو لگی ہے، دل میں کہیں گولی لگی ہے مثلا اور دل میں کہیں اٹکی ہوئی ہے، یا پھیپھڑے کے کسی ایسے حصے میں ہے جہاں بڑی خون کی شریان ساتھ بہتی ہے، تو اس کو سلیشیا نہ دی جائے، کیونکہ یہ زور ضرور مارتی ہے. اور جب یہ اس کا تعلق ہے غیر جسم کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق نہیں ہے وہ بیرونی ہیں، ایلینز ہیں جسم کے لیے، ان کو یہ برداشت نہیں کر سکتی، ان کو اس نے ضرور نکالنا ہے. دانتوں میں فیلنگ کو تو غالباً نہیں نکالے گی، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میرا ایک دانت نکال دیا تھا امریکہ کے ڈاکٹروں نے، احمدی ڈاکٹروں نے اپنے اخلاص میں ہی، حالانکہ اچھا بھلا تھا. جب وہ نکالا تو وہ جنے مجھے دکھا رہے تھے کہ دیکھو کتنا صاف ستھرا، بالکل غلطی ہو گئی. وہ 2 تھے، وہ کہتے تھے ہم تبرک رکھیں گے. میں نے کہا دوسرا نہیں میں نکالنے دینا. وہ 2 جنے تھے کہ اس کو ٹکڑے کر کے ایک آپ رکھ لیں ایک آپ رکھ لیں. وہ ولی شاہ صاحب نے اس پر مجھے وہ یہاں وہ کر کے نا سوراخ، اور پہلے وہ کیل داخل کیے، پھر اس پہ مسالہ جوڑا
تاکہ ایک داڑھ بنے، پھر اس پر ایک خول چڑھایا. تو مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ سلیشیا اس کو بھی دھکا دے گی. میں نے سلیشیا کھائی کسی وجہ سے، اور کچھ دیر میں اس طرف گہری درد اور ابھار سا شروع ہو گیا. اس کو میں دبایا کرتا تھا نیچے کی طرف. مجھے بالکل نہیں پتہ لگا کہ ہو کیا رہا ہے. پھر میں نے سوچا کہ سلیشیا بند کروں، تو سلیشیا بند کی تو ٹھیک ٹھاک ہو گیا. زور اس نے مارا ضرور تھا. اس معاملے میں یہ بڑی سخت ہے. کوئی بیرونی مادہ ہو اس کو یہ باہر پھینکنے میں مددگار ہے. لیکن ایک حصے میں اس کا اسی لیے میں نے ایڈز میں اس کو استعمال کیا تھا، کیونکہ ایڈز میں جو انسانی جسم کا دفاع ہے اس کے خاص سیلز ہیں، ٹی سیلز غالباً کہلاتے ہیں، ان کے اندر یہ بیٹھ جاتا ہے ایڈ کا جراثومہ، اور اس دفاع کے اندر جو دھاگا بنا ہوا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، اس کی شکل اس سے بہت ملتی ہے. اس لیے اس کے ساتھ مل کر جب جسم اس کو بڑھنے کا حکم دیتا ہے تو یہ بھی ساتھ بڑھتا ہے. اور ایسا ہی ہے جیسے کسی ملک کے دفاعی نظام پر کوئی فوراً ایڈ قبضہ کر لے. جہاں جہاں بھی امریکن فوجی امداد جایا کرتی تھی وہاں فوجیں امریکہ کے قبضے میں آ جاتی تھیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو یہ ایڈ ہو جاتی تھی، اور نام بھی ملتا ہے ایڈز اور ایڈ. تو بہرحال اس پر مجھے ایک دفعہ خیال آیا کہ عام جسم کو تو پتہ نہیں لگتا، روزمرہ کا جو دفاعی نظام ہے وہ دھوکے میں آ جاتا ہے، لیکن اگر بہت اونچی طاقت میں سلیشیا دی جائے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے روحانی نظام میں یہ فرق کرنے کی کوئی طاقت رکھی ہو اور اندر ہی اس کو وہ کل کرے. تو میں نے اب تک افریقہ، امریکہ اور انگلستان میں قریباً 5 مریضوں کو دی ہے، اور اللہ کے فضل سے 5 مریض شفا یاب ہوئے ہیں. اور جو ڈاکٹری رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مگر یہ اب موجود ہے لیکن کوئی کام نہیں کر رہی. بیماری کے ذرے تو رہے ہیں بیچ میں، لیکن ڈیڈ سے ہو گئے ہیں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں رہی. ہمارے ایک احمدی بہت چوٹی کے سرجن ہیں ڈاکٹر آفتاب احمد، جو امریکہ میں اس میں پورٹلینڈ میں ایک ہسپتال کے شیئر ہولڈر ہیں. ان کا نام بھی ہاسپٹل میں ہے. بہت چوٹی کے سرجن ہیں ماشاءاللہ، اور بہار سے تعلق ہے آپ کا. انہوں نے جب جلسے کی تقریر میں سنا نا کہ مجھے افریقن ایک احمدی ڈاکٹر نے افریقہ سے لکھا تھا کہ میں نے ایک مریض کو آپریشن کیا تو پتہ لگا اس کو ایڈ ہے، اور ایک تو خطرناک بیماری اوپر سے پھر ایڈ. تو مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی. میں نے سنا تھا آپ سے کہ سلیشیا، میں نے سرکولر بھیجا تھا دراصل، سلیشیا ٹرائی کرنی چاہیے. تو سی ایم ایک خوراک دی اور 2-3 دن کے اندر مریض بالکل صحت یاب، اور ایڈز بھی ٹھیک ہو گئی. یعنی ایڈز اس حد تک کہ اس کے جو بد اثرات تھے وہ اس پر اثر چھوڑ دیا اور نارمل ہو کے وہ چلا گیا. اب یہ پتہ نہیں ہمیں کہ پھر کتنی دیر تک وہ ٹھیک رہا، اس کے متعلق تو نہیں کہا جا سکتا، مگر ایسے کرائسس کے وقت اگر بچ جاتا ہے تو لازماً کوئی گہری شفا ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے مجھے یہ بھی یقین ہو گیا کہ یہ دور اثر ہے. ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون کیا کہ یہاں ایک مریض ہے جس کو ایڈز آخری کنارے تک پہنچی ہوئی ہے، اور آپ نے جو کہا تھا مجھے بتائیں کس طرح استعمال کرنی ہے. میں نے ان کو طریقہ استعمال بتایا. اس کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. میں نے بھی نہیں پوچھا. میں نے کہا پتہ نہیں شاید مر گیا ہو تو ڈاکٹر صاحب شرمندگی کی وجہ سے کیا ضرورت ہے کہنے کی، چپ کر گئے ہیں. کوئی 3-4 مہینے کے بعد ان کا فون آیا بڑا ایکسائٹیڈ. کہتے ہیں آپ سے میں نے پوچھا تھا آپ کو یاد؟ میں نے کہا مجھے یاد ہے، میں تو انتظار کر رہا تھا رپورٹ کا. کہتے ہیں وہ ہندوستان کا مریض تھا اور ہندوستان واپس چلا گیا تھا شاید اس خیال سے کہ وہیں جا کے مروں. اس کی ماں اس کو لے گئی تھی، اچھی امیر فیملی ہے کوئی. اس کی حالت اس وقت یہ تھی جب دوائی دی ہے اس سے پہلے کہ ہر وقت بیزار، اور جتنا موت قریب آ رہی تھی اتنا ہی غصہ اور بدمزاجی اور بے قراری
ایک عذاب تھا جسم کے اندر، ہر وقت بے چینی، گرمی. کہتے ہیں جب اس کو دوائی دی، ہاں چلا گیا، ماں اس کو لے کے چلی گئی اور 3-4 مہینے کے بعد واپس آئے. اچھا موٹا تازہ ہٹا کٹا آدمی. کہتے ہیں حیران ہو گیا ہم دیکھ کے. تو ماں نے پھر جو کہانی سنائی، کہتے ہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. کہتے ہیں ماں نے بتایا کہ جب خوراک دی ہے اس کو تو دوسرے دن وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اس کا مزاج بھی بالکل ٹھیک، اور ہم بھی حیران کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. اور پھر وہ اسی حالت میں بھوک لگنی شروع ہو گئی، کھانا پچنا شروع ہو گیا، اور اچھا بری صحت ٹھیک ٹھاک. اب واپس آیا ہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہے اس پر. جو انگلستان میں کیس میں نے دیکھا تھا وہ بھی باقاعدہ یہاں انسٹیٹیوٹ میں رجسٹرڈ ہے. ایک عورت تھی جس کی شادی ہوئی تھی اور ایڈز نکلی. اس کا علاج جب ہوا تو ڈاکٹر نے دوبارہ دیکھنے پر کہا کہ موجود تو ہے لیکن بیکار ہو گئی ہے، اور اتنا بیکار ہو گئی ہے کہ میں یقین سے تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ بے شک اپنے ازدواجی تعلقات قائم رکھو، کوئی خطرہ نہیں. اس پر اس کا حمل ہوا اور اب اس کے غالباً بچہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ پچھلی دفعہ جب وہ آئے ہیں تو ہونے والا تھا بچہ. اور تمام حمل نہایت اچھا گزرا ہے، حالانکہ حمل کے دوران ایڈز کے مریض پر بہت دباؤ پڑتا ہے اور صحت گر جاتی ہے. اور میں نے پوچھا اس سے لڑکی سے، تو اس نے کہا میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں، اس نے باقاعدہ مقرر کیا ہوا ہے کہ اتنے ہفتے کے بعد آؤ اور پورے ٹیسٹ لیتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بچہ بھی بالکل نارمل ہے، کوئی تکلیف نہیں اور تمہیں بھی کوئی تکلیف نہیں. اس لیے صرف ایک ایکڈیمک انٹرسٹ ہے، یعنی علمی لحاظ سے ہم مجبور ہیں تمہیں بلانے پر، ورنہ کوئی تکلیف نہیں. تو سلیشیا میں یہ مادہ ہے نہ صرف نکالنے کا، بلکہ کوئی ایسا گہرا پیغام دیتی ہے کہ جو ہمارے قدرتی ڈیفنس سسٹمز ہیں ان سے بہترین کام اگر کوئی چیز لے سکتی ہے تو سلیشیا لیتی ہے. اس لیے اس کو خوب اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. ہے اچھا سی ایم میں ایک خوراک. اور یہ دوست جب جو بھی سن رہے ہیں وہ اچھی طرح نوٹ کر لیں اس بات کو. میں نے کہا پیرشٹی صاحب کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ سلیم، کل سے میں نے کئی دفعہ سوچا تھا، بھول جاتا ہوں. دوستوں کی طرف سے شکایت آ رہی ہے کہ میں جب نام لیتا ہوں اکثر بیچارے ہمارے دوست ایسے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی کس طرح لکھنا ہے، اور اپنی زبان میں کچھ لکھتے ہوں گے مگر جو ڈاکٹر ہیں وہ تو نہیں سمجھتے پھر اس زبان کو. یہاں ایک چاہیے کوئی یا تو وہ ہو جائے بلیک بورڈ، اس پر خوشخطی سے کوئی فوراً جو نام آیا کرے لکھ دیا کریں، یا اپنے وحید کو کہو کمپیوٹر سے کوئی چیز بنا دیں ہمیں. ہاں پچھلے پروگراموں میں ہم نے دے دیا ہے. اچھا، لیکن جب دوسری دفعہ پلے کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایزی ہوتا ہے پلے کرنا کمپیوٹر کے اوپر. نہیں میں وحید سے کہہ رہا ہوں، وحید کو مجھ سے بات کر لے. یہاں کوئی چیز ہو نا، سب دواؤں کے نام لکھے ہوں اور جس کو ہم پریس کریں تو وہ دوا آ جائے. یہ ایسی چیز کو ڈیوائس بن جائے تو سب سے اچھا ہے. اور اب تک جتنے نام میں پہلے لے چکا ہوں وہ نوٹ کرو اور وہ سارے بتائے جائیں کہ یہ ہیں، اور پوٹینسی بھی بتائی جائے پھر دوبارہ کہ یہ پوٹینسی استعمال ہونی چاہیے. بعض سلیشیا میں جو دوست سن رہے ہیں وہ استعمال کر کے دیکھیں تو باقاعدہ نوٹ کریں. اور بہتر یہی ہے کہ ایسے مریض انسٹیٹیوٹس میں داخل کروا کر ان سے ٹیسٹ کروائے جائیں، صرف اپنی تشخیص پر انحصار نہ کریں. یعنی ڈیفینیٹلی جو پازیٹیو آیا کرتے ہیں ٹیسٹ، HIV پازیٹیو کہتے ہیں اس کو، وہ ہو، اس کی تحریر موجود ہو، تاکہ پھر ہم ان کے انسٹیٹیوٹس کو بھی لکھیں کہ بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچتا ہے تو کیوں نہ پہنچائیں. آپ بھی لکھیں ایک ان کو یہ نسخہ. ہاں یہ کنفرمڈ ہے، یہ اب تک تو ایک میں بھی بیکار نہیں گیا. ہاں دیٹس کنفرم. اچھا نہیں، میں اپنی بات بھی کنفرم کر رہا ہوں کہ اب تک تو اللہ کے فضل سے ایک کیس میں بھی ضائع نہیں ہوا. اس لیے لمبے تجربے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنے % ہے اور کس قسم کے مریضوں میں. ہاں ان کی ہسٹری بھی لکھنی چاہیے، کس طرح ہوا تھا، عمر کتنی ہے، رنگ مزاج وغیرہ. ایک خوراک دیتے ہیں اور سی ایم میں، اس کے بعد 10-15 دن کے بعد دوسری خوراک، پھر 1 مہینے کے بعد تیسری خوراک.
اس کے بعد اگر ضرورت پڑے کبھی 2-3 مہینے میں ایک دفعہ دے دی بس. اگر اثر ہو جیسا کہ ہر دفعہ اثر ہوا تو ایک ہی خوراک اثر دیتی ہے پہلی ہی فوراً, اور وہ اپنا کام تو آہستہ آہستہ شاید کرتی ہو لمبا عرصہ, لیکن جو اثر فوری دکھاتی ہے وہ مریض کی طبیعت کی بحالی ہے. وہ دوسرے دن تک حشاش بشاش ہو جاتا ہے, اس کے جو اندر گہرا دباؤ ہے نا, ایک عذاب کی کیفیت, وہ دور ہو جاتی ہے. تو اس کو استعمال کرنا چاہیے, بنی نوع انسان کو فائدہ ہو تو ہمیں جماعت کو اس خدمت میں بھی پیش ہونا چاہیے. اچھا, سلیشیا ایپس کا کرونک کہلاتی ہے. اب میں آپ کو کرونک کے متعلق بھی بتا دوں کہ ہاد اور کرونک کیا کیا ہیں, ان کے جوڑ ہیں. ہاد کہتے ہیں ایسی چیز جیسا کہ میں نے بتائی تھی, فوری اثر ایکونائٹ ہے. اسی بیماری کو اگر وہ لمبی چلنے والی ہو اور گہرا جسم میں داخل ہو چکی ہو, جو دوا دور کرتی ہے اس کو مزمن یا کرونک کہتے ہیں. اور اکثر آپ کو ہومیوپیتھک کتابوں کے آخر پر یہ جوڑوں کے فہرستیں ملیں گی جن میں یہ جوڑ لکھے ہوتے ہیں کہ فلاں دوائی کا فلاں مرض کا ہاد یہ ہے اور کرونک یہ ہے, یا دواؤں کے ساتھ لکھا ہوگا کہ ایکونائٹ اس کا کرونک یہ ہے, بیلاڈونا کا کرونک سلفر, ایکونائٹ کا کرونک سلفر, اور برائونیا کا کرونک نیٹرمیور, اور نیٹرمیور کا کرونک سلیشیا. اب سوال یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ کرونک کہہ کے علاج نہیں کر سکتے. میں شروع میں کر کے دیکھا, بالکل بیوقوفوں والی حرکتیں ہوتی تھیں, یوں ہی کرونک کیوں ہو آخر. لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو وجہ مل جائے گی, اور اس وجہ کے بعد پھر آپ کے لیے تشخیص آسان ہو جاتی ہے اور یقینی ہو جاتی ہے. اب سلیشیا کو جب کہتے ہیں ایپس کا کرونک, تو وجہ میں نے بتائی ہے, جھیلیوں میں سوزش ہے, مگر سوزش اپنی ذات میں نہیں ہے, مقامی جراثیم کے نتیجے میں نہیں ہے جن پر یہ اثر کرے, بلکہ کوئی اور ہے بیماری جس کا ذریعہ یعنی سوزش جس کے ذریعے پیدا ہوئی, اور سوزش کی علامتیں ملتی ہیں اس سے, ایپس سے, وہ ان کو کچھ دور کرتی ہے. مگر جس کو کرونک کہتے ہیں اس میں وہ علامتیں ہیں ہی نہیں. سلیشیا میں وہ چیخ کی علامت نہیں ہے. اس لیے کرونک کا جوڑ جو ہاتھ کے ساتھ ہے, یا مزمن کا ہاتھ, اردو میں ہاتھ کہتے ہیں عارضی, اور مزمن کہتے ہیں لمبی دیر پا بیماری کو. انگریزی میں اس کو ہاتھ کو کہتے ہیں ایکیوٹ, اور اس کو کرونک جو لمبی بیماری ہو. یہ اصطلاحیں یاد رہنی چاہیے کہ جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا چیز ہے. ان کے جوڑ معلوم کریں, اور اگر آنکھیں کھول کر علاج کرتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. اور جوڑ معلوم کیے بغیر خام خواہ آنکھیں بند کر کے فلاں کو فلاں چیز دے دی, غلط طریقہ ہے. نیٹرمیور بعض دفعہ پاگل پن میں استعمال ہوتی ہے, اور برائونیا اس کا ہاد ہے. اب سوال یہ ہے کہ برائونیا کا نیٹرمیور سے کیا تعلق ہے. میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ برائونیا بعض ایسی عفونتی بیماریوں میں بھی کام آتی ہے جن میں اخراجات بند ہو گئے ہوں, اور اچانک اخراجات بند ہونے سے جو جسم میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان میں برائونیا مفید ہے. لیکن بعض اخراجات ایسے ہیں جن کا دماغ پر اثر ہوتا ہے. ان اخراجات میں اگر برائونیا آپ دیں گے تو وہ برائونیا کا دماغ چونکہ برا گہرا تعلق نہیں, وہ وہاں کام نہیں کرتی. وہاں نیٹرمیور اس کا کرونک ہے, کیونکہ نیٹرمیور کا پاگل پن سے بہت تعلق ہے. اس لیے جوڑ میں لائے جائیں تو پھر بات کھل جاتی ہے, اور ڈاکٹر ایک اصول پر علاج کرتا ہے. ہومیوپیتھی میں سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ مختلف تجارب حاصل ہو چکے ہیں,
ان کے اندرونی جوڑ، ان کے تعلقات اور بیماریوں میں کون سی دوائیں کیوں اثر دکھا رہی ہیں، ان پر تحقیق بہت تھوڑی ہوئی ہے. اس لیے احمدیوں کو چاہیے یہ نیا باب تحقیق کا کھولیں، اور جس طرح میں بیان کر رہا ہوں ہر ہاتھ کا مضمن معلوم کریں، کہاں کہاں اثر دکھائے گا، کیوں ہے. جب پتہ چل جائے تو پھر باقی بات آسان ہے، فوری طور پر آپ کے ذہن میں آ جائے گا. اچھا، ایپس میلیفیکا کا میں بتا رہا تھا کہ یہ آنکھوں میں جو سوزش ہے اس کے اندر کچا گوشت ابھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہی ورم والی کیفیات، اور متورم ہو جاتی ہیں آنکھیں. اگر ایپس کام پورا نہ کرے تو اس میں نیٹرمیور کام کرتی ہے. نیٹرمیور بھی ایپس کا کرونک بن جاتی ہے، لیکن جوڑوں کا پتہ ہونا چاہیے کہاں جوڑ ہے اور کیوں ہے. تشنجی علامتوں میں ایپس بھی نمایاں ہے اور اوپیم بھی نمایاں ہے. ان دونوں میں بہت فرق ہے. اوپیم کا مریض اسٹوپر میں ہوتا ہے، یعنی نیم بے ہوشی کی کیفیت میں، اور اوپیم کے مریض کو درد نہیں محسوس ہوتی کوئی. لیکن یہ جو ہے تشنج جب اس کو ہو تو اس وقت اس تشنج والے حصے میں ضرور درد ہوتی ہے. جو افیمی زیادہ افیم کھاتے ہیں ان کو، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کوڑل پڑنا، وہ تشنجی ہوتا ہے. ان کو بہت پڑتے ہیں پاؤں میں، ٹانگوں میں، ادھر ادھر. اور ایپس میں بھی تشنج پایا جاتا ہے. ایپس کا تشنج بعض دفعہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس حالت میں دم نکل جاتا ہے مریض کا، اور اس کے تشنج کا الرجی سے تعلق ہے، اور اس الرجی کو گرمی سے نقصان پہنچتا ہے. یعنی سردی سے آرام آئے گا اور گرمی سے تکلیف ہوگی، اور یہ حصہ اس کا اوپیم سے ملتا ہے، باقی حصے نہیں. مگر یہاں جوڑ ہے. اوپیم میں بھی اگر تشنج میں گرمی سے اضافہ ہو تو اوپیم اس کا علاج ہے، اور ایپس بھی اس کا علاج ہے. بیلاڈونا بھی علاج ہے. بیلاڈونا روزمرہ کے استعمال کی دوا ہے، لیکن گہرا لمبا اثر دکھانے والی نہیں. ایپس اس کی نسبت زیادہ لمبا اثر دکھانے والی دوا ہے، اور اوپیم دونوں سے زیادہ لمبا اثر دکھانے والی ہے. تو ان کی پہچان ضروری ہے. اگر کرونک ہو تشنج یا تشنجی رجحان تو اس کو بیلاڈونا فائدہ نہیں دے گا. اگر وقتی طور پر فائدہ دے گا بھی تو بیماری کو دور نہیں کر سکتا. ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اگر گرمی سے بڑھتی ہے تو ایپس نیم کرونک سا اثر کرتی ہے. یعنی ایپس بالکل حاد نہیں ہے فوری، بلکہ لمبی بیماریوں اور بالکل مختصر بیماریوں کے درمیان واقع ہے، تو وہاں یہ کام کر جاتی ہے. لیکن عین ممکن ہے کہ ایپس کے بعد سلیشیا کی ضرورت پڑے، کیونکہ تشنجی حالتیں بھی بس خاص قسم کے زہروں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، اور سلیشیا ایپس جہاں کھڑی ہو جائے اور کام کرنا بند کر دے وہاں سے سلیشیا اس کو اٹھا لیتی ہے، اور اس وقت تک مزاج کو ایپس بدل بھی چکی ہوتی ہے. یعنی اس میں گرمی سے تکلیف بڑھنے کی بجائے مریض ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سردی سے بڑھنے لگ جاتی ہے. لیکن مزاج کا جہاں تک تعلق ہے بعض دفعہ ضروری نہیں کہ یہ مزاج تبدیل ہو چکا ہو. ہومیوپیتھ جو انتظار کرتے رہتے ہیں وہ بعض دفعہ مریض ہی ہاتھ سے کھو دیتے ہیں. مثلا خاص طور پر ہائیڈروکیفلس ہے. میں نے کبھی بھی ہائیڈروکیفلس میں ایپس دے کر مزاج کا انتظار نہیں کیا، کیونکہ یہاں ایپس کا تعلق محض عارضی ہے، ایک سرسری سا تعلق ہے. دماغ پر دباؤ پڑا ہے، اس کی وجہ سے جس طرح ایپس میں ورم ہو جائے اور ورم کو گھونٹنے کی کوشش کی جائے تو تکلیف بڑھے گی، اس طرح کا اثر ہے یہ. اس کا ایپس کے مزاج سے کوئی اور تعلق نہیں ہے. اس لیے یہ انتظار کریں کہ ایپس کا مریض ایپس پہ جسم کو ٹھنڈا کرے
پھر آپ دوائی دیں تو وہ بعض دفعہ ہوگا ہی نہیں. اس لیے مرضوں کی نوعیت کو سمجھنا اور بیماریوں کا ان سے تعلق خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ایک اچھے ہومیوپیتھ کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ ہمیشہ دبدبے میں رہتا ہے، شک میں مبتلا رہتا ہے کہ وہاں تو کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اب میں کیا کروں، وہاں تو یہ لکھا ہوا اب میں کیا کروں. اس لیے اب میں کیا کروں کا علاج آپ کا اپنا روزمرہ کا مشاہدہ ہی دے گا. کتابوں میں آپ کو ہر سوال کا جواب نہیں ملتا، اور نئی نسل کی جو کتابیں آپ اپنے مشاہدے سے لکھیں وہاں ان تمام باتوں سے پردے اٹھائیں، ان تذبذبوں سے کہ جب تم یہ سوچتے ہو تو یہ تذبذب کی یہ وجہ ہے، اس کو اس وجہ سے اس طریقے پہ دور کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. ایپس میں ہذیان پایا جاتا ہے. اوپیم میں اور ایپس کے ہذیان میں ایک فرق ہے. اوپیم میں گہری نیند ہے اور اس کے اثرات جو بے چینی بھی ہے اندر. بظاہر بے ہوش ہے آدمی، لیکن بے ہوشی کی حالت میں ہی اس کو بہت ہی تکلیف دہ خوابیں آ رہی ہیں، بے چین کرنے والے خیالات، ایک ذہنی عذاب میں مبتلا ہے مگر بیان نہیں کر سکتا، تو اس کے پردے پڑ جاتے ہیں. اوپیم کا مریض چیختا ہوا مجھے نہیں یاد، جن کو میں نے اوپیم سے ٹھیک کیا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ، ان میں خاص طور پر جو علامتیں ہیں وہ آنکھ کا سکڑنا جس طرح ایپس میں پایا جاتا ہے، اوپیم میں بھی آنکھ کا سکڑنا پایا جاتا ہے. لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایپس میں آنکھ دونوں طرف برابر سکڑتی ہے. ایپس ایک آنکھ پہ اثر نہیں کرتی، بلکہ اس کا سارے ذہن کی جھلی سے تعلق ہے، دونوں طرف سکیڑتی ہے. اوپیم میں عموماً ایک آنکھ پھیل جاتی ہے اور ایک آنکھ سکڑ جاتی ہے، اور یہ سٹروک سے ہوتا ہے. بس جہاں ذہن میں دماغ میں سٹروک ہو گئی ہو، یعنی کلاٹ بنا ہے کسی ایک حصے میں، اس طرف کی آنکھ جو ہے وہ سکڑ جائے گی اور دوسری طرف کی آنکھ پھیل جائے گی. اس کی طرف سے مراد یہ ہے کہ دماغ رگیں کراس کر جاتی ہیں. یہ آنکھ جو ہے اس کا بائیں آنکھ کا دائیں طرف سے تعلق ہے اور بائیں آنکھ کا دائیں طرف سے تعلق ہے، یعنی دائیں آنکھ کا بائیں سے تعلق ہے، الٹا ہو جاتا ہے. تو آپ کو اس سے بحث ہی کوئی نہیں. اگر ایک آنکھ سکڑی ہے اور ایک پھیلی ہوئی ہے تو اس میں اوپیم بہت ضروری ہے، اور اس میں آرنیکا ساتھ ملانا بہت مفید ہے، کیونکہ آرنیکا میں یہ علامت نہیں ہے ویسے ایک آنکھ کا سکڑنا، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ جو آرنیکا کا کلاٹ بنا ہے وہ دماغ میں بنا ہے. اس لیے آرنیکا کے عمومی مزاج میں تو یہ بات داخل نہیں ہے، کلاٹ اس کے مزاج میں ہے. تو جب آپ کو ایک دوائی بتا رہی ہے کہ وہ کلاٹ موجود ہے تو پھر آرنیکا سے اس کو استفادہ کرنا چاہیے. اور عام طور پر میں 1000 طاقت میں آرنیکا اور اوپیم ملا کر دیتا ہوں پھر، اور اللہ کے فضل سے بعض دفعہ بہت ہی گئے گزرے کیسز میں بھی شفا شروع ہو گئی، واپسی شروع ہو گئی. پھر اس دوران اور بعض دفعہ دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہیں. کیوں جی ہو گیا وقت؟ اچھا آپ کے ہلنے کی طرح سے پتہ چلتا ہے. میں کچھ زیادہ ہی نہیں آہستہ پڑھانے لگے، ابھی تو ایپس ختم ہی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک رفتار ہے، زیادہ بہت آہستہ تو نہیں ہو گئی. ہاں اس لیے میں جان کے آہستہ آہستہ کرتا ہوں، یعنی اس لیے نہیں کہ بات آ نہیں رہی ہوتی، کہ مجھے پتہ ہے میں نے خود جب سیکھا تھا تو شروع میں بہت کنفیوژن ہو جاتا ہے، اور مزے سے بات بیان کی جائے تو رفتہ رفتہ دماغ میں بیٹھتی رہتی ہے. پھر ایپس اگر اکٹھی کر دوں شروع تو بعد میں آپ کو دوسری دواؤں سے بہت کنفیوژن ہو جائے گا. لیکن بیچ میں کہیں سلیشیا آ گئی، کہیں کوئی اوپیم آ گئی، کہیں اور دوا آ جائے تو اس مضمون میں وہ آپ کے دماغ میں بہت اچھی طرح بیٹھ جائے گی. اور جب آپ اوپیم پڑھیں گے تو وہ علامت پہلے ہی پکی ہو چکی ہوگی. اس لیے میں آہستہ باتیں کر رہا ہوں، امید ہے ٹھیک رہی ہوگی. اچھا جی، السلام علیکم، خدا حافظ. السلام علیکم.